خداوند یسوع مسیح کے نام کی ستائش ہو، جس کے فضل کے وسیلہ سے آج ایک بار پھر سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج پھر سے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو تازہ دم کرے گا، رہائی دے گا اور برکت بخشے گا۔ آئیے قرآن کے پاک کلام پر غور کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، اور اس کے بعد ہم پھر 14 آیت سے 18 آیت تک پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، یہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب 16 اس پر غور کریں گے۔ کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ ہم نے پڑھا ابتدا میں کلام تھا، کلام سے مراد بولے گئے الفاظ ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ سب چیزیں اس کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، اور زمین پر موجود درخت، گھاس، مٹی اور پانی کے اندر کی تمام مخلوقات اور انسان، حشرات، جاندار، جانور، یہ سب کچھ خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے پیدا کیا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے کلام کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ ہم نے پڑھا کہ کلام میں نور تھا، کلام میں زندگی تھی، کلام میں قدرت تھی، اور یہ کلام جو تھا جلال سے معمور تھا، یہ زندگی سے معمور کلام تھا، اور اسی لیے اس کی قدرت کے وسیلہ سے یہ مخلوقات پیدا کی گئی۔ اور ہم نے پڑھا کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو جسم بخشا، خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، خدا نے اپنے کلام کو روح القدس کے وسیلہ سے جسم میں ظاہر کیا۔ اور اگر ہم اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں یونانی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کلام بدن میں خیمہ زن ہوا۔ وہ کلام جس میں نور تھا، وہ کلام جو زندگی سے معمور تھا، وہ کلام جو جلال سے معمور تھا، وہ بدن میں خیمہ زن ہوا۔ جیسے موسیٰ نے بیابان میں خیمہ لگایا، خیمہ اجتماع لگایا، اور اس خیمے کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا، اور خدا ویزیبلی طور پر، ظاہری طور پر اور قدرت کے ساتھ اور جلال کے ساتھ اپنی حضوری کو، اپنی موجودگی کو خیمہ اجتماع میں ظاہر کرتا تھا، اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ خدا کے جلال کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے ظاہری طور پر، ویزیبلی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ کلام مجسم ہوا، یعنی خدا نے اپنے جلال کو جسم میں ظاہر کیا۔ جیسے خیمہ اجتماع میں خدا کا جلال ٹھہرتا تھا اور خدا ان کے درمیان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اسی طرح سے خدا نے اپنے جلال کو جسم میں ظاہر کیا۔ اور جب خدا بیابان میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا تو اس سے پہلے موسیٰ نے یہ خواہش کی تھی کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب، خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 18 آیت سے 23 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خدا نے کہا، دیکھ میرے قریب ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا، اور اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا، اور تو میرا جلال دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا، اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ موسیٰ نے یہ خواہش کی ہے کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس سے پہلے کہ خدا خیمہ اجتماع میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا، موسیٰ نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ موسیٰ خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص تھا، اور اس نے خدا کے حضور میں جا کر اس درخواست کو رکھا کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے یہ درخواست کی، اس نے اپنی اندر کی اس خواہش کا اظہار خدا کے آگے کیا۔ میرے عزیزو، اس زمین پر ایمانداروں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کی حضوری میں جا کر اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سبمٹ کرے، اپنے آپ کو پیش کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص مسیحیت میں ترقی کرے، خدا کو جانے، خدا کی حضوری میں بڑھے، خدا کے کلام کا نالج حاصل کرے، خدا کے کلام کو جانے، خدا کو جانے، یسوع مسیح کو جانے، پاک روح کو جانے، ضروری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے حضور میں، خدا باپ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرے، تاکہ خدا اپنی حضوری کے وسیلہ سے اس کی خواہشات کو تبدیل کرے۔ انسان کی خواہشات اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک خدا ان کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی شخص جب خدا کے حضور میں جاتا ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے،
تو خدا اپنی حضوری کے وسیلہ سے اس کی سوچوں کو بدلتا ہے، اس کے خیالات کو بدلتا ہے، اس کے نظریات کو بدلتا ہے، اس کے نالج کو، اور جو کچھ وہ لائف کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں اور خدا کی ذات کے بارے میں جو کچھ وہ سمجھتا ہے، خدا سب سے پہلے اس کو بدلتا ہے اور اپنے مطابق ڈھالتا ہے۔ اور موسیٰ خدا کی حضوری میں گیا اور خدا نے اس کو تبدیل کیا، اور اس نے آج خدا کے حضور میں یہ درخواست رکھی کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی بھی شخص خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا اس شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے خیالوں پر، اس کی سوچوں پر، اس کی ذات پر خدا اثر انداز ہوتا ہے، اور خدا اپنی موجودگی سے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا میں بڑھنے کے لیے، خدا کی پہچان کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں تاکہ خدا ہمیں تبدیل کرے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ جب موسیٰ نے یہ خواہش کر دی تو خدا نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا نے اس کی اس درخواست کو سن لیا، اور خدا نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا، اور میں جس پر رحم کرنا چاہوں میں اس پر رحم کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا اس پر اپنے جلال کو، اپنی حضوری کو، اپنی ذات کو کس طرح سے، کس وقت اور کس انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں خدا کی حضوری میں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو ہم خدا کی حضوری میں جانا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ہم نے ارادے کے ساتھ، ہم نے زور مار کر خدا کی حضوری میں جانا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ خدا ہماری لائف کو تبدیل کرے، خدا ہمارے نظریات کو تبدیل کرے۔ ہم حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور ابلیس ہمارے دل کے اندر آ کے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اور زندگی میں مایوس ہو کر لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو خدا کی حضوری میں جاتا ہے وہ ایک فتح مند زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم موسیٰ ہی کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی ایک غیر معمولی زندگی ہے۔ عجیب طور سے اور ویزیبلی طور پر خدا نے اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور مصریوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں جائے گا اور خدا اسے تبدیل کرے گا۔ اور یہاں پہ بھی خدا نے کہا کہ میں جس پہ چاہوں گا اس پر رحم کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کے اندر لکھا ہے، یوحنا اس کے اندر کہتا ہے کہ اس شخص نے جو مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھ سے کہا کہ یہاں اوپر آ جا تاکہ میں تجھے ان چیزوں کو دکھاؤں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور وہاں پر خدا نے ایک تو اس کو اوپر بلایا۔ خدا اپنی گہری حضوری کے اندر، ایک ڈیپ فیلوشپ کے اندر خدا ہمیں لے کر جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل طور پر خدا کے حضور میں چلتا رہتا ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، اور جیسے پادری صاحب نے میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا انتظار کرتا ہے، اپنی درخواستوں کو پیش کرنے کے بعد، اپنے مسائل کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے کہ خداوند میں تیرے حضور میں موجود ہوں، اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر، اپنے آپ کو مجھ پر ریویل کر، جیسے تو نے موسیٰ پر اپنے جلال کو ظاہر کیا مجھ پر بھی اپنے جلال کو ظاہر کر۔ جو شخص اس طرح سے خداوند کی حضوری میں بیٹھتا ہے خدا اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا پر بھی خدا نے ان باتوں کو ظاہر کیا جن کو آج تک کسی پر ظاہر نہیں ہوئی تھی وہ باتیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس تخت کے گرد جو ہیں بزرگ ہیں، 24 بزرگ ہیں، اور وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے تاج اتارتے ہیں اور خدا کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قدوس 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 خداوند رب الفواد، خداوند قادر مطلق خدا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے وہی ہے۔ یہ باتیں اس پر ڈیپ فیلوشپ کے اندر ظاہر کی گئی، اس وقت ظاہر کی گئی جب وہ خدا کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے خدا کے حضور میں بیٹھنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ جب کوئی شخص خدا کے حضور میں اس بات کی آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ خداوند میں کمزور ہوں، میرے خاندانی مسائل ہیں، میری فیملی ہے، میری جاب ہے، لیکن اس کے باوجود میں تیری حضوری میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جب کوئی شخص اس دلی خلوص کے ساتھ خدا کے آگے آتا ہے تو خدا اس کے لیے راہوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جاب کی وجہ سے ہم دعا نہیں کر پاتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جاب کرتا تھا کپس اکیڈمی کے اندر تو مجھے پروموشن آفر ہوئی، لیکن میں نے پروموشن کو اس لیے ٹھکرا دیا، اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے لیے اگر میری پروموشن ہو گیا تو اس پوسٹ کے لیے مجھے سنڈے کے لیے بھی آفس میں جانا پڑے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ جی میں پروموشن نہیں لوں گا، میں خدا کے حضور میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد خدا نے مجھے ایک بہترین جاب دی MIK کے اندر، اور وہاں پہ خدا نے مجھے تمام کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا ہے، اور اس کے لیے میں قوم کا شکر گزار ہوں۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ میں خداوند کے حضور میں خدا کے کلام کا طالب تھا، اور میرے اندر یہ تڑپ تھی کہ نہیں میں خدا کے حضور میں بیٹھوں گا۔ اور وہ لوگ اور آپ میں سے ہر ایک شخص جو خدا کے حضور میں بیٹھنے کا طالب ہے کہ خداوند میں تیرے حضور میں بیٹھوں گا، میرے لیے حالات کو سٹیبل کر، میرے لیے حالات کو سازگار بنا۔ اگر حالات سازگار نہیں بھی ہیں تب بھی خداوند کے حضور میں جائیں، خدا ان تمام حالات کو دیکھتا ہے۔ تو خدا میرے عزیزو آپ کے لیے حالات کو بدلنا شروع کر دے گا، اور خدا اپنے رحم کو آپ پر ظاہر کرے گا جیسے اس نے موسیٰ پر ظاہر کیا۔ اور دوسری بات خدا نے کہی کہ موسیٰ کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا،
لیکن اس چیز کا حل خدا نے نکالا, خدا نے اس کی درخواست کو سن لیا. مرزیزو, خدا درخواستوں کو سنتا ہے. وہ دعائیں جو ہم دکھ کی گھڑی کے اندر, وہ دعائیں جو ہم اپنے کرب کے اندر, کلفتوں کے اندر, ظلمتوں کے اندر اور مصائب کے اندر اور پریشانیوں کے اندر اور ذہنی فکرات کے اندر اور بوجھوں کے اندر خدا کے حضور میں رکھتے ہیں. اور ایک پریشانی اور ٹینشن کی حالت ایسی بھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم دعا بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ پریشر اور بوجھ اس قدر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس حالت کے اندر بھی جب ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں اور خدا ہم سے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند, اس حالت کے اندر, بوجھ کے اندر میرے سے دعا بھی نہیں ہو رہی, لیکن تو میری حالت سے واقف ہے, تو مجھ پر رحم کر, مجھے اس حالت سے نکال لے. خداوند اس تمام حالت سے اپنے لوگوں کو نکال لیتا ہے. خداوند نے کہا کہ میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا, اور خدا نے موسیٰ کی اس بات کا حل نکالا. اور خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک چٹان کے اندر, دراڑ کے اندر تو مجھے دیکھے گا, میرے جلال کو دیکھے گا, اور میرا جلال وہاں سے گزرے گا, اور چٹان کے شگاف پر میں اپنا ہاتھ رکھوں گا, اور جب میرا جلال گزر جائے گا تو میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا, تو پیچھے سے میرے جلال کو دیکھ لینا. تو ایسا ہی ہوا, خدا نے اپنے جلال کو اس پر ظاہر کیا. ہم نے پڑھا کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن باپ کی یہ مرضی ہے کہ باپ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے, باپ ہمارے درمیان میں دکھائی دے, باپ کی قدرت, باپ کا جلال, باپ کی نیچر ہمارے درمیان میں ظاہر کی جائے. اور کلام اسی لیے مجسم ہوا تھا تاکہ باپ کی نیچر جو ہے ہمارے درمیان میں ظاہر کی جائے. بیٹا جو باپ کی گود سے ہے اسی نے ظاہر کیا. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں, خروج کی کتاب اس کا 34واں باب, 34ویں باب کی 5 آیت سے 9ویں آیت تک. یہاں پر لکھا ہے, تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا, اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خدا رحیم و کریم, رحیم اور مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, ہزاروں پر فضل کرنے والا اور گناہوں اور تقصیروں اور خطاؤں کا بخشنے والا, لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا, بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. تو موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند, اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, ہمارے بیچ میں ہو کر چل. گو یہ قوم گردن کش ہے, اور تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے. خداوند نے اپنا جلال جب موسیٰ پر ظاہر کیا تو خداوند اس کے آگے سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ خداوند خدا رحیم و کریم ہے, قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے. خدا اپنے جلال کو ظاہر کر کے موسیٰ پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ میں مہربان ہوں, میں محبت کرنے والا ہوں, اور گناہوں اور تقصیروں کو معاف کرنے والا ہوں. اور پھر خدا نے کہا کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں, لیکن ہزاروں ہزار پر فضل بھی کرتا ہوں. اب یہاں پر 3 خاص باتیں ہیں. پہلی بات خدا نے کہی کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. دوسری بات خدا نے کہا کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں. اور اگر ہم خروج کے کتاب کے 40ویں باب کو دیکھیں اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا جلال جب خیمہ اجتماع پر چھا گیا, اور خدا کا جلال جب آگ کے ستون میں وہاں موجود تھا, ابر کی صورت میں وہاں پر موجود تھا, تو اس جلال کے باعث موسیٰ جو تھا خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہیں ہو سکا. 3 باتیں کہ انسان جو ہے خدا کو دیکھ نہیں سکتا. دوسری بات کہ خدا جو ہے گناہ کی سزا چوتھی پشت تک دیتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ خدا کے جلال کو دیکھنے کے بعد جب خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا تو موسیٰ خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہیں ہو سکا. اصل میں خدا وہاں پہ اپنے آپ کو ظاہر ضرور کر رہا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, لیکن اس جلال کے وسیلہ سے موسیٰ جو ہے اس ڈیپ پریزنس کے اندر داخل نہیں ہو پا رہا. لیکن خدا نے یہاں پر موسیٰ سے ایک بات کہی کہ میں فضل کرنے والا ہوں, میں ہزاروں ہزار پر فضل کرنے والا ہوں. میرے عزیزو, یہ خدا کی نیچر ہے. یہ بات خدا کی نیچر کے اندر موجود ہے کہ خدا بنی نوع انسان پر رحم کرتا ہے, بنی نوع انسان پر فضل کرتا ہے, اور خدا انسان پر فضل ہی کرنا چاہتا ہے. فضل کا مطلب ہے کہ ایسی بخشش جس کا کوئی حقدار نہ ہو لیکن اس پر وہ کر دی جائے, ایسی مہربانی جس کے لائق کوئی نہ ہو لیکن اس کے لیے وہ کام کر دیا جائے. تو ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا تھا کہ اس کی معموری میں ہم نے پایا فضل پر فضل. جب کلام مجسم ہوا جو جلال سے معمور ہے, جو قدرت سے معمور ہے, جو زندگی سے معمور ہے, جو نور ہے, جو خدا کا مجسم کلام ہے, جب وہ جسم میں ظاہر ہو رہا ہے تو خدا بنی نوع انسان پر نہ صرف اپنے فضل کو ظاہر کر رہا ہے بلکہ فضل پر فضل کو ظاہر کر رہا ہے. فضل کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے خدا نے. فضل کی جو دیواریں ہیں خدا نے اس کو ہٹا کر اس کو لمٹ لیس کر دیا ہے, اس کی کثرت کو ظاہر کیا ہے. مسیح کے مجسم ہونے کے وسیلہ سے خدا نے نہ صرف اپنے رحم کو ظاہر کیا بلکہ ان لمیٹڈ رحم کو ظاہر کیا, لامحدود رحم کو ظاہر کیا. یعنی وہ جو کچھ انسان پر پہلے نہیں ہوا تھا مسیح یسوع کے بدن میں ظاہر ہونے کے وسیلہ سے بنی نوع انسان پر وہ سب کچھ ظاہر کیا جائے گا. یہ خدا کا فضل ہے جو مسیح کے مجسم ہونے کے وسیلہ سے خدا نے انسان پر ظاہر کیا. اور خدا نے کہا کہ موسیٰ نے یہاں پہ درخواست کی کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو, بے شک یہ قوم جو ہے گناہ گار ہے لیکن تو اس کے درمیان میں چلتا پھرتا دکھائی دے. تو خدا جب جسم میں ظاہر ہو رہا ہے, خدا
جب بدن میں ظاہر ہو رہا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا جب بدن میں ظاہر ہوا ہے، خدا نے انسانی نیچر کو اڈاپٹ کیا ہے، تو خدا بدن کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے درمیان میں چل پھر رہا ہے۔ خدا اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کر رہا ہے تاکہ بنی نوع انسان اس کی محبت کو جان جائے، بنی نوع انسان اس کے فضل کو جان جائے، اس کی قدرت کو جان جائے، اور اس کو جان جائے جس کے وسیلہ سے یہ سب چیزیں پیدا کی گئی تھی۔ یہ خدا کا فضل تھا۔ یسوع مسیح کا بدن کے اندر ظاہر ہونا اور اس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کا بحال کیا جانا خدا کے فضل پر فضل ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ جو ہے 40ویں باب کے اندر خروج کی کتاب کے خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہیں ہو سکا خدا کی گہری حضوری کے وسیلہ سے، لیکن پینتیکوس کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وہی جلال کلیسیا پر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ جس جلال کے وسیلہ سے موسیٰ خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو پا رہا، وہ جلال آگ کے شعلہ کی مانند ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرا۔ یہ فضل پر فضل ہے۔ خدا نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اگر ہم نئے عہد نامے کو پڑھیں، عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ میں ان کے گناہوں اور تقصیروں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ وہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں چوتھی پشت تک سزا دوں گا، لیکن یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں گناہوں اور تقصیروں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اور نہ صرف خدا گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بلکہ خدا اپنی ذات کو انڈیل رہا ہے، اپنے پاکرو کو انڈیل رہا ہے، اپنی حضوری کو بنی انسان پر ظاہر کر رہا ہے۔ یہ فضل پر فضل ہے۔ خدا نہ صرف گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بلکہ بنی انسان کو پہلی سی شبیہ کے اندر بحال کر رہا ہے، اپنی ذات کو انسان کے اندر انڈیل رہا ہے۔ یہ خدا کا بے بیان اور لمٹ لیس فضل ہے، جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جسم میں ظاہر کیا۔ خدا کا کلام اس لیے مجسم ہوا تھا تاکہ انسان خدا کی بھلائی کو دیکھ لے، انسان خدا کی نیکی کو دیکھ لے۔ خدا نے کہا تھا کہ میں اپنی ساری نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا نے موسیٰ کی درخواست کا جواب کتنے سالوں کے بعد دیا۔ ایمانداروں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ خدا ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور خدا کے نزدیک ایمانداروں کی دعاؤں کی قدر ہے۔ ایماندار کے ایک ایک آنسو کی خدا قدر کرتا ہے۔ لکھا کہ میں نے تیرے آنسوؤں کو مشکیزے میں بند کر رکھا۔ یہ قدر ہے ایمانداروں کی۔ دعاؤں کا جواب ضرور لیٹ ہو جاتا ہے، لیٹ نہیں ہوتا، اصل میں اس کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ خدا وقت پر ان کا جواب دیتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کی درخواست کا جواب دیا۔ خدا نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے درمیان میں ظاہر کیا۔ خدا اپنے آپ کو آج بھی ہمارے درمیان میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ اس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ کائنات میں جو کچھ پیدا کیا گیا، اس میں سے کوئی چیز بھی اس کلام کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ خدا نے جب باغ عدن میں آدم کو بنایا، اور اس گناہ کے بعد خدا نے اسی کلام کے وسیلہ سے آدم کو نجات کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے نوح کے دور کے اندر جب بے دینی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے نوح کو اور اس کے گھرانے کو سنبھال لیا تھا۔ اور اس تکلیف دہ وقت کے اندر، اس طوفان کے اندر بھی خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے انہیں سنبھال لیا تھا، کیونکہ خدا کا یہ کلام ان کے ساتھ تھا، اور یہ کلام ابراہیم کے ساتھ تھا۔ اور اسی کلام کو پانے کے بعد ابراہیم اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا، اور ایک ایسے ملک میں جانے پر راضی ہو گیا جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور اس نے خدا کے اس کلام کو مان لیا تھا کہ خدا اس کو وہ ملک دے دے گا جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ صرف اسے دے گا بلکہ اس کی اولاد کو بھی دے دے گا۔ اور وہ اپنے گھر سے چل پڑا تھا، کیونکہ وہ کلام اس کے ساتھ تھا۔ وہ کلام ابراہیم کے ساتھ تب بھی تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی کلام نے اسے سنبھال لیا تھا، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے موسیٰ کو مصر میں بھیجا تھا، اسی کلام کو دے کر۔ اور اسی کلام کے وسیلہ سے مصر میں عجائبات ظاہر ہوئے تھے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے مصر کے دیوتاؤں کو سزا دی تھی، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور اپنی قوم کو لے کر بیچ میں سے نکلا تھا۔ اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے بیابان کے اندر اپنی قوم کو خوراک بخشی، اور چٹانوں نے اپنے اندر کا پانی دے دیا۔ اور اسی کلام کے وسیلہ سے یشوع نے فتوحات پائیں، اور اسی کلام کے وسیلہ سے یرو کی جو شہر پناہ تھی وہ گر گئی تھی، اور اسی کلام کے وسیلہ سے وہ ملک موت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ کلام ان کے ساتھ تھا، اس کلام نے انہیں چھوڑا نہیں تھا۔ یہ کلام جو ابد سے خدا کے ساتھ تھا، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی تھیں، یہی کلام تھا جو برگزیدوں کے ساتھ تھا، اور اسی کے وسیلہ سے ان کو رہائی دی جاتی تھی۔ یہ کلام قاضیوں کے دور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور خدا ان کے درمیان میں قاضیوں کو اٹھاتا تھا، تاکہ غیر قومیں جب بنی اسرائیل پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی تھی، ظلم کرتی تھی ان پر، تو خدا کلام دے کر قاضیوں میں ان میں سے کسی ایک کو اٹھاتا تھا، اور وہ فتح حاصل کرتے تھے۔ اسی کلام کے وسیلہ سے دان شبیر سبا تک لوگوں نے جان لیا کہ خدا نے سیموئیل کو نبی ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ اسی کلام کے وسیلہ سے داؤد نے غیر معمولی فتوحات پائی تھی، اور داؤد سے اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمیوں کی کمی نہ ہوگی، تیرے تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھے گا جس کی سلطنت کے اندر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور زمین پر سلامتی ہوگی۔ اور اسی کلام کے وسیلہ سے سلیمان کی بادشاہت کے اندر امن رہا، اور اسی کلام کے وسیلہ سے سلیمان نے اس ہیکل کو، اس نایاب ہیکل کو تعمیر کیا، اور اسی کلام کے وسیلہ سے سلیمان نے ان تمام بادشاہوں سے زیادہ دولت اور شہرت پائی تھی جو اس سے پہلے یروشلم کے اندر آئے تھے۔
یہی کلام تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے یرمیا کو یقین دہانی کرائی تھی کہ خدا یروشلم کے برباد ہونے جانے کے بعد بھی یروشلم کو بحال کر دے گا. اسی کلام نے یرمیا کو سنبھال لیا اور یہی کلام ہم میں سے ہر ایک کو سنبھالتا ہے, کیونکہ اس کلام میں قدرت ہے, اس میں زندگی ہے, اس میں جلال ہے, اس میں قوت ہے. یہ کلام خدا ہے. اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے نبیوں کو رہنمائی بخشی. یہ کلام نبیوں پر نازل ہوتا تھا اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے زربابل کو تقویت بخشی جب غیر قومیں اس کے خلاف ہو گئی اور ہیکل کی تعمیر کے اندر مداخلت آنے لگی, تو خدا نے کلام کیا کہ یہ نہ زور سے نہ توانائی سے میرے روح سے خداوند فرماتا ہے. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے بزرگ شمعون کو اسے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو میرے کلام کو مجسم ہوتا ہوا نہ دیکھ لے تو موت کو نہیں دیکھ سکتا. اسی کلام کے تجسم کی خبر جو تھی مریم کو دی گئی تھی جبرائیل فرشتے کے وسیلہ سے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے یوسف کو کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا. اسی کلام کے مجسم ہونے کی خبر شاگردوں کو خدا نے دی تھی. اسی کلام کے مجسم ہونے کی خبر چرواہوں کو دی گئی تھی اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا آج اپنی زندگی کو, اپنی قوت کو, اپنے زور کو ہمارے درمیان میں ظاہر کرتا ہے. اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمارے درمیان موجود ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ کلام آج تک اب تک اس زمین پر اور آسمان پر قائم رہے گا. یہ کلام سچا ہے. اسی کلام کو خدا نے مجسم ہونے کے لیے بھیج دیا. یہ کلام خدا تھا جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی تھی اور خدا آج ہمارے درمیان اسی کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو ظاہر کرتا ہے, ہماری زندگیوں کو ڈیلیور کرتا ہے, ہمیں ہمارے مسائل سے آزاد کرتا ہے, ہمیں بحال کرتا ہے. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے میری ماں کو کینسر سے رہائی بخشی تھی. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا آپ میں سے ہر ایک کو رہائی دینا چاہتا ہے. آئیے اس کلام کی قدرت پر, اس کلام میں جو زندگی ہے, اس کلام میں جو خدا ہے, اس کلام کے اندر جو قوت اور زندگی ہے, اس تاثیر کو آئیے ایمان سے تھام لے کیونکہ یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی تھی اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا بنی نوع انسان کے درمیان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ خدا اسی کلام کے وسیلہ سے آپ میں سے ہر ایک پر اپنے فضل پر فضل کو ظاہر کرے. وہ فضل جو لمٹ لیس ہے, وہ فضل جس کی انتہا نہیں ہے, وہ فضل جس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے عزیزو, وہ لوگ جو اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ خدا کے فضل کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ان کی دعائیں اور ان کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے. عجیب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی نایاب ہوتی ہے, اس جیسی کوئی اور سوچ ہوتی نہیں ہے. چارلس فینی ایک خداوند کا خادم تھا اور جب اس نے توبہ کی اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ چرچ میں گیا اور وہ دعائیہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے. تو اس شخص نے ان لوگوں سے کہا کہ جس یسوع کا تم ذکر کر رہے ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اس نے موت پر فتح پائی ہے, جو کچھ تم اس سے مانگ رہے ہو وہ بہت تھوڑا ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو کچھ فینی نے خدا کے حضور سے مانگا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا. وہ شخص صرف کلام سنانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور لوگ توبہ کرنا شروع کر دیتے. وہ شخص کسی علاقے کے اندر جاتا تھا تو لکھا کہ 20-20 کلومیٹر تک لوگوں کو خدا کی حضوری کا احساس ہوتا تھا. لوگ آنسوؤں کے ساتھ توبہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے فضل پر فضل کو جان لیا تھا. میرے عزیزو, یہ فضل پر فضل خدا نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ظاہر کیا ہے. آئیے خدا نے جب ہم پر اپنے فضل پر فضل کو ظاہر کر دیا ہے تو اسی کے وسیلہ سے اب ہم خدا کے حضور میں جائیں اور ہم اپنے کینوس کو, اپنی سوچ کو بڑھا لیں. اورل رابرٹس ایک خداوند کا خادم ہے, اس کے ٹیبل پر ایک بات لکھی رہتی ہے ہمیشہ کہ ڈونٹ میک لٹل پلان ہیئر. یہاں پر بیٹھ کر کوئی شخص چھوٹے منصوبے نہ بنائے کیونکہ وہ شخص خدا کے فضل پر فضل سے واقف تھا. آئیے جب خدا مسیح کے وسیلہ سے اپنے فضل پر فضل کو ظاہر کر رہا ہے تو اسے تھام لے کیونکہ خدا ہم میں سے ہر ایک سے یہی چاہتا ہے. آئیے آنکھوں کو بند کریں اور جب ہم پر فضل کیا جا چکا ہے تو اس فضل کو تھام لیں کیونکہ یہ وہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی تھی اور جو کچھ پیدا ہوا کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے برگزیدوں کو بائبل مقدس میں سنبھالا اور اپنی قوم کو ڈیلیور کیا اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا آپ میں سے ہر ایک کو, آپ کے گھرانوں کو سنبھال لے گا. وہ گرنے نہیں دے گا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو, اپنے کلام کو, یسوع ناصری کو اسی لیے مجسم ہونے کے لیے جسم میں ظاہر کیا تھا تاکہ اس کے وسیلہ سے اپنے فضل پر فضل کو وہ اس دنیا پر ظاہر کر دے. میں گزارش کروں گا پاسٹر صاحب سے, پاسٹر جسٹن سے کہ وہ آئیں اور ہم سبوں کے لیے دعا کریں.